سامعین حضرات السلام علیکم۔ آج جس طریقے سے ہمارے محفلوں میں اور ہماری منقبتوں میں جس طریقے سے میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ میں بہت ہی سوچنے کا مدعا ہے۔ حالانکہ میوزک کو ہر طریقے سے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم خطیب اہل بیت جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں میوزک جائز ہے یا ناجائز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور، یہ جو منقبت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال ہو رہا ہے، یا محفلوں میں ایسی شاعری پڑھی جاتی ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل سے بالکل جدا ہوتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو میں آپ کے چینل کی جانب سے تمام مومنین کی خدمت میں اس ماہ شعبان کے تمام مولودین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام مذہب دین، اگر ہم اس کے عنوان سے کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو اس میں ہمیں مذہبی قوانین کو سامنے رکھنا ضروری ہو پائے گا، اور مذہبی قوانین ہی کو شریعت کہتے ہیں۔ جب ہم نگاہ شریعت سے دیکھتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ہر وہ لحن، ہر وہ ترانہ جس میں آلات موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں لہو لعب شامل ہوتا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کو کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دیا سکتا۔ وہ عام محفلوں میں، شادیوں میں استعمال ہو رہا ہے تب بھی ناجائز ہے، اور آل محمد علیہ السلام سے منسوب قصائد اور ان کی شان میں پڑھی جانے والی منقطع وہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ تو اور بھی زیادہ غلط ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے معاذ اللہ بلا تشبیہ آب زمزم شراب کے گلاس میں پیا جاتا ہے، تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ اب دیکھیے، اس کے سلسلے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تک الحمدللہ ہندوستان میں ہمارے کیا جتنے بھی جشن ہوتے ہیں تو اس جشن میں اب تک یہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا، کیونکہ یوٹیوب چینلز، جیسے آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے خدمت اہل بیت کر رہے ہیں، ویسے ہی بہت سے یوٹیوب چینل ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کمانے کے لیے، ویورز پانے کے لیے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان سے بہت مسلسل اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جس کا اثر، یہ ساری چیزیں وہیں سے آنے جس کا اثر یہاں کے اوپر کافی ہوتا ہے، اور یہاں کے یوٹیوب چینل، وہاں کے بہت سے افراد ہیں جن کے قصائد و منقبتوں کو اپنے ویڈیو چینل سے نشر کرتے ہیں، اور اس میں یہ موسیقی و آلات موسیقی کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے تو اس میں بہت سے ایسے افراد بھی شامل ہیں جو شاید سنگر بننا چاہتے تھے، لیکن اس میدان میں ان کو کامیابی نہیں ملی، تو وہ سنگر بننے کی حسرت ادھر نکال گئے۔ اب ادھر جو افراد ان لوگوں سے متاثر ہیں اور وہ موسیقی کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں کسی صورت قصائد میں، ان کے پاس بڑی بوگس دلیل ہے۔ وہ اکثر یہ دلیل دیتے ہیں کہ صاحب ایران میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، عراق میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، ملک کو دیکھ کے مذہب طے نہیں کیا جاتا ہے، مذہب کے قوانین دیکھ کے مذہب کو طے کیا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو رائج ہیں مگر جائز نہیں ہیں، تو ہم کسی رائج چیز کو جائز سمجھ کے اختیار کریں، ہماری حماقت ہوگی۔ میں موسیقی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ شیطان مسلسل انسان کی دشمنی کے لیے درپے ہے۔ قرآن نے اس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، اور وہ مسلسل راہ دین سے اور راہ شریعت سے ہٹانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جناب داؤد پیغمبر، جناب داؤد علیہ السلام کا لحن ایک معجزہ تھا، اور جب جناب داؤد اپنے لحن کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے تک ان کا لحن سننے کے لیے رک جاتے تھے، اور اس لحن کی وجہ سے نہ جانے کتنے افراد توحید کی طرف اور دین کی طرف آ رہے تھے۔ تو شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اچھا بھئی یہ لحن کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو اس نے موسیقی ایجاد کی، اور موسیقی لحن کے مقابلے میں استعمال کی گئی، وہ لحن جو توحید کی طرف، دین کی طرف بلاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ دیکھیے، پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد اہل بیت اطہار کا حق چھینا گیا اور شریعت سے دشمنی کی گئی۔ شریعت سے دشمنی کیا کی گئی؟ شریعت سے دشمنی یہ نہیں کی گئی کہ شریعت کو ختم کر دیا گیا ہو، شریعت کا خاتمہ نہیں کیا گیا، شریعت کی صورت کو تبدیل کیا گیا۔ نماز کو ختم نہیں کیا گیا، نماز پڑھنے کا طریقہ تبدیل کیا۔ روزے کو ختم نہیں کیا، سحر کے افطار کے وقت کو تبدیل کیا۔ حج کو ختم نہیں کیا، حج کے طریقے تبدیل کیے گئے، زکوٰۃ کے طریقے تبدیل کیے گئے۔ تو یہ شیطانی چال ہے کہ شیطان عمل کو یکلخ ختم نہیں کرتا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم روزہ نہیں رکھنے دیں گے، نہیں، اس کی چال یہ کہ ہم نماز پڑھوائیں گے مگر قانون شریعت کے مطابق نہیں پڑھوائیں گے، تاکہ محنت بھی کرتے رہو، اس کا کچھ انعام بھی نہ ہو۔ روزہ رکھوائیں گے مگر قانون شریعت کے مطابق نہیں۔ ویسے ہی تم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو،
تم ثواب کمانا چاہ رہے ہو، تم نجات چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم قصیدے پڑھوائیں گے، مگر معصومین علیہ السلام کی احادیث کے مطابق نہیں پڑھوائیں گے۔ یہ شیطانی چال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ آنے والے وقت میں اگر اس کو چھوٹ دے دی گئی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ جناب آج کل نوجوان جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ سوشل میڈیا سے بہت جڑے ہوئے ہیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہی ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، لائک کو سبسکرائب کرتے ہیں اور سنتے ہیں گے، اور نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو آپ کو فالو کرتا ہے اور آپ کی مجلسوں میں بڑی تعداد میں آتا ہے۔ آپ ان نوجوانوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اول تو میں ان سے عرض کروں گا کہ جہاں تک فالو کرنے کی بات ہے تو شریعت میں اللہ اور رسول اور اولی الامر علیہ السلام کی اطاعت ہے، اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت ہے، تو یہاں فالو نہ کریں۔ صرف یہ کہ اگر محبت کرتے ہیں تو میرا پیغام یہی ہے کہ قرآن و اہل بیت دو چیزیں پیغمبر اسلام ہم کو چھوڑ کے گئے اور یہی تشیع ہے، تو کوئی بھی کام جو مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے یہ غور کرنا ضروری ہے کہ یہ قرآن کے مطابق و حدیث معصومین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے تمام عقائد اور تمام اعمال، اور انہی عقائد و اعمال میں قصیدہ خوانیاں بھی ہیں، منقبت خوانیاں بھی ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس طریقے کے قصیدہ خوانوں سے گریز بھی کریں اور دوسرے لوگوں کو متوجہ کریں، اور اپنے اسٹیٹس کے اوپر اس طرح کے قصیدے جن میں موسیقی و آلات موسیقی کا استعمال کیا گیا اس کو نہ لگائیں، اس لیے کہ اس میں بہت دوہرا گناہ ہے۔ دیکھیے بھائی، موسیقی ایک آدمی سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کا جو گناہ وہ ہے، لیکن حق و باطل کو یکجا کر دینا، پاک و نجس کو ایک جگہ ملا دینا، یہ بہت غلط ہے۔ تو وہ خود ایسے اسٹیٹس نہ لگائیں، ایسے قصیدے نہ لگائیں جس میں موسیقی ہو۔ بھائی قصیدہ اہل بیت کے فضائل کا نام ہے، اہل بیت کے فضائل آلات موسیقی کے معاذ اللہ محتاج نہیں۔ اگر وہ اثر چاہتے ہیں، اضافہ محبت چاہتے ہیں تو اس سے گریز کریں۔ اور دیکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ دشمن کی چال سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو پورے باقاعدہ منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں آلات موسیقی کے ساتھ، یہ شیطانی چال ہے۔ اب تک ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے موسیقی کے ذریعے ذکر اہل بیت نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن وہ افراد جو موسیقی کے ساتھ فضائل اہل بیت پڑھتے تھے وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ اب آپ پوچھے وہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ قوالی کی شکل میں مزاروں پہ ہوتا تھا، ہے نا؟ یہاں قصیدہ ہوتا تھا، وہاں قوالیاں ہوتی تھی۔ قصیدہ پڑھنے والا شیعہ کہلاتا تھا، قوالیاں پڑھنے والے غیر شیعہ کہلاتے تھے۔ یہ شیطان کی ایک سازش ہے کہ تم کو ہم اس طرح سے قصیدے سنوائیں گے کہ تم قصیدے کے ذریعے قوالی تک پہنچ جاؤ۔ ہونا یہ چاہیے کہ قوالی سننے والوں کو قصیدے تک لایا جائے، نہ کہ قصیدہ سننے والوں کو قوالی تک پہنچایا جائے۔ مزار تک جانے والوں کو روزوں تک لایا جائے، نہ کہ روزوں پہ جانے والوں کو مزار تک پہنچایا جائے۔ یعنی اگر بہت ہی کم جملوں میں ہم کہیں تو مولانا عباس ارشاد صاحب پرزور مذمت کرتے ہیں، اور چاہے وہ کسی جلوس میں موسیقی کا استعمال ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی منقبت میں ہو رہا ہو۔ مذہب کے نام پر، اہل بیت کے نام کے اوپر اگر اہل بیت کی احادیث کی مخالفت ہو رہی ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ جشن منائیے، مولا حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے شعراء نے اور ایک سے ایک خوش لہن افراد جو قصیدے پڑھتے ہیں ان کو بلائیے، اس میں جو اثر ہوگا وہ اس حرام میوزک میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ جو سیڈیز ہے اس میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تالیاں بجاتے ہیں، کیا یہ صحیح تالی بجائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اب ایک تو شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ جو افراد تمام مسائل کے اوپر عبور رکھتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھئے تو ابھی تک تالی بجانے کو کہیں سے حرام قرار نہیں دیا گیا ہے نا۔ تو جس کے لیے حرام کا حکم نہیں مل رہا ہے وہ حلال ہے۔ اب وہ افراد جو اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں تو اگر ان سے آپ رابطہ کیجئے کہ وہ کس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو ہندوستانی کلچر ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، تو اس میں وہ عیب مانی جاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر چائے کے کسی سڑک کے کنارے ہوٹل ہے، اس میں چائے پینا حرام نہیں ہے، لیکن اگر عالم دین وہاں کے اوپر بیٹھ کے چائے پیئیں تو عیب مانا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ باپ کے سامنے سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، لیکن اگر باپ کے سامنے کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو بدتمیز مانا جائے گا۔ تو اس حساب سے ہمارے یہاں کا یہ معاشرہ نہیں رہا ہے کہ تالیوں کے ساتھ یا اس طریقے سے قصیدے پڑھے جائیں، لہٰذا ہم کو ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جو شریعت کی نظر میں بھی حرام ہے اور ہمارے کلچر میں بھی معیوب مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔
اور نا عباس ارشاد نقوی صاحب نے بہت اچھی بات آپ فرما رہے تھے کہ یہ شیطان کی سازش ہے، وہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل اور حرام و حلال کو ملا دیا جائے، لہٰذا ہمارا چینل پرزور مذمت کرتا ہے اور ان تمام علماء کی تائید بھی کرتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ان چیزوں کو ہٹا رہے ہیں یہ مذہب سے، اور اچھی بات ہے کہ یہ میوزک